أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات خداوند عالم نے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں امتحان اور ابتلا کے بارے میں ایک سوال پیش کیا ہے. احسب الناس، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی دعوے آمنا سے کام چلنے والا ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کیا خداوند عالم ان کو امتحان اور ابتلا کے مختلف مراحل سے نہیں گزارنے والا ہے؟ یہ سوال کا جواب بھی خداوند عالم نے دوسری آیت میں پیش کیا ہے. یہ جو مجلس جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، جس چہلم کے لیے ہے، اسی عظیم مصیبت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے تاکہ خود ہم لوگ زندگی میں ابتلا اور امتحان کے جو مسائل و مراحل ہوتے ہیں اس کو اسلامی اور قرآنی نقطہ نظر سے سمجھ سکیں. خداوند عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو، زبانی دعویٰ ایک بات ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے امتحان کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے. اور اس میں خداوند عالم نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا ہے، ڈسکریمنیشن یا ڈبل سٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے. لَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، خداوند عالم دوسری آیت میں جواب دیتا ہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے امتحان نہیں رکھا ہے، بلکہ ان سے پہلے جو آئے تھے، جو اقوام اور ملل گزرے ہیں، وہ بھی اس امتحان اور ابتلا کے مراحل سے گزر چکے ہیں. اور کس لیے؟ فَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ خداوند عالم یہ قیامت کے دن حجت کے طور پر ثابت کر سکے کہ سچا کون تھا اور کاذب کون تھا. صلوات کرنا. امتحان کا مقصد در حقیقت یہی ہے کہ یہ جو فاصلہ ہے، جو ڈسٹنس ہے زبان اور دل میں، یہ فاصلہ بہت طولانی ہوتا ہے. اور زبان سے دل تک پہنچنے کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم تمہیں امتحان میں مبتلا کریں، تمہیں اس مشکل مراحل میں ڈال دیں گے زندگی کے، اور اس وقت تمہارا امتحان لیں گے کہ واقعاً تم سچے معنوں میں مومن ہو یا نہیں. مومن اسے کہتے ہیں کہ جو دل سے مانے، مسلم صرف اس کو کہتے ہیں جو زبانی دعویٰ کرتا ہے. اسلام سے ایمان کی منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس امتحان کے مرحلے سے گزرے اور کامیابی کے ساتھ گزرے. آیت اللہ خوئی نے اپنے اجتہادی دروس میں جہاں کفر اور ایمان اور نفاق کی بات کی ہے، اس میں ایک عجیب تعبیر ہے جو ان سے پہلے ہم نے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام اور زبانی دعویٰ
کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے. کوئی اگر آپ کے سامنے آتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شرعی اعتبار سے ہم مجبور ہیں کہ ہم اسے مسلمان سمجھے، اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر جتنے ذمہ داریاں مسلمانوں پر واجب ہیں اس پر بھی واجب ہیں، جتنے حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ بھی اس کے لیے ہوں گے. لیکن اگر صرف زبانی بات ہے تو یہ رشتہ دنیا تک محدود ہے، آخرت تک پہنچنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. اور اس لیے کوئی کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو تعبیر ان کی ہے مسلم الدنیا و کافر الآخرہ، دنیا میں ان کے ساتھ سلوک مسلمانوں کا ہوگا لیکن آخرت میں حشر جو ہے کفار کے ساتھ ہوگا. تو اس میں اگر امتیاز دیکھنا ہو کہ مومن اور مسلم کون ہے، صحیح معنوں میں مومن کون ہے جو دل سے مانتا ہے، تو اسے امتحان اور ابتلاء کی حقیقت کو ماننا ہی پڑے گا. اس کے بغیر ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں صحیح معنوں میں یا نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں بہت سے مثالیں ملتی ہیں. ہم اسی آیت کے جو الفاظ ہیں اس کو ذرا ہم بدل بھی سکتے ہیں. البتہ یہ کلام الہی نہیں ہوگا، یہ تو ہمارا کلام ہوگا، لیکن مفہوم و حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کہہ دیں احسب الشیعہ ان یترکوا ان یقولوا نحن شیعۃ علی، کہ اگر کیا شیعہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ صرف یہ کہیں کہ نحن شیعۃ علی تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور انہیں امتحان اور ابتلاء کے مراحل سے نہیں گزارا جائے گا. نہیں، ہر انسان کے لیے ہے، خصوصاً مومنین کے لیے امتحان و ابتلاء کے مراحل سے گزرنے کی بات ہے. آپ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں صادق آل محمد علیہ السلام کا، جہاں ایک رجل خراسانی، کہ روایات میں نام نہیں ملتا ہے اس کا، ایک خراسانی آیا تھا اور اس نے امام سے ایک بات کہی. اس زمانے کی بات ہے، اس کی ایک مثال ہم اس دور کے بھی پیش کر دیں. یا آپ عراق کے سچویشن کو دیکھیں. صدام کی حکومت تھی جو ظالم حکومت تھی، اور فی الحال جو لوگ آئے ہیں، آپ لوگ مانے یا نہ مانے، بہرحال ہم کینیڈا سے آئے ہیں لہٰذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال جنہوں نے اس حکومت کو ختم کیا ہے وہ آکیوپائنگ فورس ہیں. ہمارا رویہ وہاں کیا ہونا چاہیے؟ چھٹے امام کے زمانے میں بنو امیہ کا زوال آ رہا تھا، وہ کمزور ہو رہے تھے. بنو عباس نے ان کے خلاف ایک انقلاب شروع کیا، لیکن اس انقلاب میں نام لیا گیا علی اور آل علی کا. نعرہ تھا حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے ہم. عنوان اہل بیت کا تھا، لیکن صادق آل محمد نے کہا کہ ہمیں نہ ان سے کام ہے نہ ان سے کام. سبحان اللہ. یہ ظالم ہے لیکن ان کی نیت پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. بنو امیہ ظالم تھے لیکن بنو عباس کی نیت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہی سچویشن یہاں ہے. تو اسی ماحول میں، اسی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں رجل خراسانی وہاں پہنچا اور اس نے امام سے کہا، اپنی دنیاوی سیاسی نقطہ نگاہ سے بات کر رہا تھا کہ امام آپ انقلاب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ موقع جو ہے بہت اچھا ہے. بنو عباس کمزور ہو چکے ہیں، بنو امیہ کمزور ہو چکے ہیں، بنو عباس آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. آپ یہاں پر جو ہے، اور جہاں تک اگر آپ کو سپورٹرز چاہیے تو خراسان میں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ماننے والے ہیں. دیکھیے وہ زبانی دعویٰ تھا کہ خراسان میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ماننے والے ہیں. امام نے کہا، کیا کہا؟ امام نے یہی کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. دوسرے الفاظ میں یہ آیت استعمال نہیں کی. اور امام نے ایک امتحان رکھا. وہ خراسانی سے کہا کہ بھائی یہ آگ ہے اس میں چلے جاؤ، یہ تنور ہے اس میں چلے جاؤ. وہ پریشان ہو گیا اس لیے کہ اس کی معرفت جو ہے امامت کے سلسلے میں بہت ہی محدود تھی. اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے بھائی، ہم ان کو ماننے والے ہیں اور یہ ہمیں آگ میں ڈھکیل رہے ہیں. اتنی دیر میں ہارون مکی، آپ واقعات جانتے ہیں،
ہارون مکی وہاں آتے ہیں، امام نے حکم دیا اور ہارون مکی بلا چوں چرا چلے گئے، اور اس وقت امام نے یہ کہا کہ دیکھو تم جو خراسان کی بات کرتے ہو، کم تجدو بخراسان بمثل هذا، یہ ہارون مکی کی طرح کتنے ہیں شیعہ خراسان میں؟ اس وقت اس خراسانی نے جواب دیا واللہ لا واحدا، ایک بھی اس لیول کا شیعہ نہیں۔ تو شیعوں سے بھی امتحان لیا جائے گا، ان کو بھی مختلف ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے جو مراحل ہے اس سے گزرنا ہوگا۔ فرق ہارون مکی اور رجل خراسانی میں یہ فرق تھا کہ رجل خراسانی امام کو صرف ایک محدود نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ہارون مکی جانتا تھا کہ میرا امام امام نور ہے، امام نار نہیں ہے، اور جب امام نور ہمیں نار میں ڈالے گا تو وہ نار جو ہے گلزار میں بدل سکتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کے سچائی کو اگر ثابت کرنا ہو تو ہمیں امتحان اور ابتلا کے مراحل سے گزرنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن امتحان کی وجہ صرف یہ نہیں ہے، اگر ہمیں اپنی حیات دنیاوی کو سمجھنا ہو، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا ہو، تو وہاں بھی امتحان و ابتلا کے مراحل ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں خداوند عالم نے اس دنیا کو کس لیے پیدا کیا ہے، اس حیات دنیاوی کو کس لیے ہمیں دیا ہے۔ یہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے ہے۔ یہ تو صرف ایک تمہید ہے، ہمیں تیار کیا جا رہا ہے آخرت کے لیے، لیکن آخرت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پورا نظام جو ہے جزا اور سزا کی بنیاد پر ہے، لیکن جزا اور سزا ممکن نہیں ہے اگر آپ امتحان میں نہیں۔ آپ کسی کو پاس نہیں کر سکتے ہیں یا فیل نہیں کر سکتے ہیں جب تک ان سے ٹیسٹ نہ لیں۔ معلم اور استاد اگر جانتا بھی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، ان کے پوٹینشل سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی ہوشیار اسٹوڈنٹ ہے اور یہ جو ہے بہرحال کند ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا، یہ فیل ہوگا، اگر صرف اپنے علم کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے تو اسٹوڈنٹس کو پورا حق ہوگا احتجاج کرنے کا۔ لہذا یہ پوری حیات اخروی کا دار و مدار نظام جزا اور سزا پر ہے، اور جزا اور سزا کی بنیاد امتحان اور ابتلا پر ہے، اور یہ دنیا در حقیقت دار امتحان ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی و مفہوم ہے ہی نہیں۔ اور اس لیے خداوند عالم نے اسی بات کو سورہ ملک میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آیات یہ غلط ہے، آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا، لیکن خداوند عالم نے یہاں جبرائیل سے کوئی اشتباہ نہیں ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حیات اور موت کے بجائے جو ہے اشتباہاً موت اور حیات آ گیا، یا جنہوں نے وہ کاتبان وحی تھی انہوں نے غلطی کی ہے۔ نہیں، قرآن کے بارے میں اس قسم کی غلطی کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور خداوند عالم نے ایک مقصد کے لیے یہ ترتیب رکھی ہے۔ موت کا ذکر پہلے اس لیے آ رہا ہے کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو اصل مقصد حیات حیات اخروی ہے، جس میں فنا نہیں ہے، جس میں ختم ہونے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، بلکہ وہ زندگی ابدی ہے۔ اور یہ زندگی جو ہم نے دی ہے جو حیات دنیاوی ہے، یہ صرف ایک محدود زندگی ہے ایک مقصد کے لیے، یہ مقدمہ اور تمہید ہے آخرت کے لیے۔ لہذا پہلے ہی سے سمجھ لو کہ تم یہاں بسنے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ تم یہاں صرف گزرنے کے لیے آئے ہو۔ اور اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو تم جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے موت کی مہر تمہارے زندگی پر لگ چکی ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حیات جو ہے یہ صرف امتحان اور ابتلا کے لیے ہے، اور اس کے جزا اور سزا جو ہے ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے۔ صلوات پڑھنا ہے۔
تمہید کے بعد امتحان ابتلا کی اہمیت کے بعد ہم اس مجلس میں مختصراً دیر تو ہو چکی ہے لیکن بہرحال ہم بہت دور سے آئے ہیں، لہٰذا آپ کو بہرحال کچھ صبر کرنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ امتحان کی 3 قسمیں ہیں اسلامی اعتبار سے، جن امتحان اور ابتلا کے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے۔ ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان اس میں مبتلا ہے، لیکن ایک امتحان اور ابتلا کے وہ قسم ہے کہ جو صرف مخصوص کچھ لوگوں کے لیے ہے۔ جو عام قسم ہے امتحان کی، اس میں بھی 2 باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ ذریعہ ہے امتحان کا جس میں خداوند عالم انسانوں کا امتحان لیتا ہے شریعت اور قوانین کے ذریعے، یعنی جو شریعت کو بھیجی ہے خداوند عالم نے، اس سے بھی امتحان دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اس شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک امتحان ہمیں شرعی قوانین میں جسم کے ذریعے لیا جاتا ہے ہم سے، اور ایک امتحان جو ہے وہ مال کے ذریعے ہے۔ جسمانی طور پہ نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے۔ مالی اعتبار سے زکوٰۃ اور خمس اور صدقات، آمدنی کا ذریعہ کیا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ جو آپ نے حاصل کیا ہے کس طرح سے آپ اس میں تصرف کر رہے ہیں، کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی امتحان ہے۔ تو خداوند عالم ہمارا جسمانی امتحان بھی لے رہا ہے اور مالی اعتبار سے بھی ہمارا قوانین کے ذریعے امتحان لے رہا ہے۔ جسمانی امتحان کے سلسلے میں صرف ایک مثال دے دیں، خصوصاً یہاں جو جوان ہیں ان کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی بعض چیزیں ہیں جو ہمیں نیو مسلم جو ہیں ان سے زیادہ سیکھنے میں آتی ہیں۔ بہت سی باتیں ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ مثلا جسمانی امتحان میں عام امتحان ہر مسلمان کے لیے نماز ہے۔ نماز میں بھی نماز صبح جو ہے سب سے بڑے، یعنی یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، خصوصاً اس موسم میں، سردی کے زمانے میں انسان نرم اور گرم لحاف کو چھوڑ کے بستر سے نکلے، یہ بہت بڑا امتحان۔ ایک امریکن جو مسلمان ہوا کیلیفورنیا میں، میتھمیٹکس کا پروفیسر تھا، اس کے لیے سب سے بڑی چیلنجنگ بات جو ہے شروع میں یہی کہ نماز تو روزانہ کی ہم پڑھیں گے، لیکن یہ صبح اٹھنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اس نے شروع میں اپنے کو ٹرین کرنے کے لیے 3 الارم کلوکس خریدے اس نے۔ ایک لگایا اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر، ایک جو ہے واش روم دروازے کے پاس، اور ایک جو ہے واش روم میں سنک کے اوپر، اور تینوں میں 5-5 منٹ کا فاصلہ، کہ اگر پہلا آن ہو اور پھر بھی وہ کاہلی کی وجہ سے آف کر دے اور پھر سو گیا، 5 منٹ کے بعد سیکنڈ الارم کلوک جو ہے آن ہوگا، وہ مجبور ہوگا وہاں جائے، اگر اتنا تھکا ہوا ہے کہ وہاں کارپیٹ پہ ہی سو جاتا ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد باتھ روم میں سنک کے اوپر وہ تیسری گھڑی ہے۔ تو شروع میں اس مرحلے سے اس کو گزرنا پڑا یہاں تک کہ وہ عادی ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ خداوند عالم ان شریعت کے قوانین کے ذریعے بھی روزانہ ہمارا امتحان لیتا ہے، اور یہ ایک عام سے امتحان ہے، لیکن اس میں توجہ دینی چاہیے کہ کبھی کبھی ہم لوگ ان باتوں کو بہت ہی فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ایک مثال ہمیں یاد آ رہی ہے، بول اسی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، بہت ہی مشہور فلسفی اور عالم دین بھی تھے، عالم سائنس بھی تھے۔ ان کی میڈیکل ٹیکسٹ بک جو ہے لاسٹ سینچری تک اس کا جو لیٹن ترجمہ تھا ویسٹرن میڈیکل کالجز میں ٹیکسٹ بک کے طور پہ استعمال ہوتی۔ اصفہان کے وہ رہنے والے تھے، ان کے ایک شاگرد تھے جو بہت ہی متاثر ہو گئے ان سے۔ یہ جو آپ مقولہ سنتے ہیں نا کہ پیران نمی پران مریدان می پرانان،
یہ پیر جو ہے خود اڑتے نہیں ہیں، یہ مرید جو ہے ان کو آگے آگے بڑھاتے ہیں۔ ابو علی سینا جب بہت مشہور ہو گئے علمی اعتبار سے، تو وہ ایک شاگرد ان کے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ جو ہے نا اتنا مشہور ہو گئے ہیں پوری دنیا میں، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ مرید کی مثال۔ ابو علی سینا نے کوئی جواب نہیں کیا، خاموش رہے۔ ایک ہی مدرسے میں اتفاق سے وہاں وہ رہتے تھے، اسی کمرے میں۔ سردی کا زمانہ تھا اصفہان میں، بہرحال سردیوں میں برف بھی پڑتی ہے۔ ابو علی سینا نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ آدھی رات کے بعد شاگرد سو چکا تھا، ابو علی سینا نے اس کو جگایا کہ بھائی اٹھو، ہمیں پیاس لگی ہے۔ اس زمانے میں یہ سلسلہ تو نہیں تھا کہ آپ ٹیپ سے پانی لے آئیے، باہر نکلنا پڑتا ہے، صحن میں جانا پڑتا ہے، سردی ہے، برف ہے، اور ہال سے یا کہیں جا کے آپ پانی لے آئیے۔ وہ شاگرد نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی اٹھتے ہیں، پھر سو گئے۔ 1 گھنٹے بعد پھر، ہر گھنٹے پر ابو علی سینا اسے اٹھاتے رہے اور بار بار وہ سو جاتا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا اور مؤذن نے محلے کی مسجد کے مینار سے اذان شروع کی۔ اذان جب شروع ہوئی تب ابو علی سینا نے اسے کہا کہ اٹھو، سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ضعیف اور بوڑھا مؤذن سردی میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک آتا ہے، مینار پر جانے کے بعد بلند آواز میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج ہی تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نبوت کا دعویٰ کریں، ہم ابھی زندہ ہیں، تمہارے سامنے موجود ہیں، ہمیں پیاس لگی۔ بار بار ہم اٹھا رہے تھے کہ بھائی جا کے پانی لے آؤ، اس کے لیے تم اپنے گرم لحاف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ صدیوں کے گزرنے کے بعد جمال محمدی کی قوت کو دیکھو۔ یہ ضعیف مؤذن اپنے بستر کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے مینار مسجد تک آ کے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند کرتا ہے۔ ایک عام قسم ہے امتحان کی جو شریعت اور قوانین کے ذریعے خداوند عالم امتحان دیتا ہے۔ دوسری قسم عام امتحان کی وہ ہے کہ جس کا تعلق شریعت سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ اس کا تعلق افراد سے ہے۔ خداوند عالم ہمارا اور آپ کا امتحان لیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس ٹائپ کا برتاؤ کرتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے اسلام کو ہم نے محدود کر دیا ہے عبادات میں، جبکہ عبادات صرف 25% ہے اور معاملات 75% ہے شریعت اور اسلام کی، کہ آپسی سلوک کیا ہونا چاہیے، برتاؤ کیا ہونا چاہیے، انٹریکشن، ہیومن انٹریکشن میں ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ اور خداوند عالم ایک انسان کے اخلاق سے امتحان لیتا ہے دوسرے انسان کا اخلاق، اور اس میں مختلف صورت حال سامنے آتی ہیں، چاہے وہ حاکم و محکوم کی بات ہو، مالک و نوکر کی بات ہو، تاجر و گاہک کی بات ہو، بیوی اور شوہر کی بات ہو۔ اور ہم چاہیں گے اسی مسئلے کی طرف ذرا آپ کی توجہ لیں، سوال دیں۔ خداوند عالم ازدواج زندگی میں بھی شوہر کا امتحان بیوی کے ذریعے لے رہا ہے اور بیوی کا امتحان شوہر کے ذریعے لے رہا ہے۔ آج کل سوسائٹی میں کیا ہے مسائل؟ پیشنس، کمپرومائز، صبر و تحمل کا فقدان ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی بات آتی ہے، اور اس لیے طلاق اور ڈیورس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی ازدواجی رشتے کو امتحان کے نقطہ نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ چلو ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہمیں اس بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے،
یا اگر بیوی یہ سوچ لے کہ چلو ہماری یہ شادی ہوئی ہے، امتحان یہی ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ایک دن تو یقیناً صبر کا ثمر جو ہے سامنے آئے گا۔ اگر یہ رویہ ہو تو بہت سے ہمارے فیملی ایشوز بھی حل ہو سکتے ہیں، کہ اگر آپ آپسی تعلقات کو بھی امتحان اور ابتلا کے عنوان سے دیکھنا شروع کریں۔ اور یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے، آپ دیکھ لیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان خداوند عالم نے سارا کے ذریعے لیا ہے۔ سارا کے دل میں جو حسادت تھی جناب ہاجرہ کے سلسلے میں، اس کی وجہ سے کافی جناب ابراہیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو فی سبیل اللہ ہم نے طلاق دے دیا تم کو، صبر کیا۔ لیکن اب یہاں بیلنس کرنے کے لیے ایک اور مثال قرآن سے ہی آپ کو دے دیں، یہ صرف ابراہیم اور سارا کی بات نہیں ہے، جناب آسیہ اور فرعون کی مثال کیا آپ دیکھ لیں قرآن، کہ جناب آسیہ نے پوری زندگی صبر کی، صبر کرتی ہیں فرعون کے ساتھ۔ خداوند عالم نے ابراہیم کا امتحان لیا ہے سارا کے ذریعے، اور جناب آسیہ کا امتحان لیا ہے فرعون کے ذریعے۔ اس زمانے میں بھی کتنے ابراہیم ہیں جو سارا کے ذریعے اپنے سارا کے ذریعے ان کا امتحان ہوا، اور کتنی آسیہ ہیں کہ جن کا امتحان کے فرعون زمان کے ذریعے۔ اگر آپ اس رشتے کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ امتحان اور ابتلا کی قسم ہے، تو پھر یہ مسائل جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ یہ امتحان صرف عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، رسول اسلام کی زندگی میں سورہ تحریم گواہ ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرسل اعظم، خداوند عالم کا محبوب ترین پیغمبر، خداوند عالم نے اس پیغمبر کو بھی اس امتحان سے نہیں چھوڑا ہے۔ کہ ازواج میں کوئی ایسی ازواج تھیں کہ جنہوں نے کافی تکلیف پہنچائی اور اذیت دی ہے رسول اللہ، لیکن رسول اسلام نے صاحب شریعت محمدی نے یہ نہیں کہا کہ ہم طلاق دے دیں گے تمام مشکلات کے باوجود۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جہاں امتحان اور ابتلا کی باتیں ہیں، عبادات کے علاوہ خداوند عالم افراد کے ذریعے بھی ہمارا امتحان لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لیکن تیسری قسم امتحان اور ابتلا کی، جس کا تعلق اس مجلس سے بھی ہے، اور وہ امتحان ہے جسے ہم لوگ مصائب و آلام کہتے ہیں، سفرنگ کی جو بات ہوتی ہے۔ لیکن شریعت کے احکام کے ذریعے جو امتحان خدا لیتا ہے اور افراد کے ذریعے جو امتحان لیتا ہے، یہ عام ہے ہر انسان کے لیے۔ لیکن جہاں مصائب و آلام کی بات آتی ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ خاص امتحان ہے، ہر انسان اور ہر قوم اس میں مبتلا نہیں ہوتی۔ خداوند عالم نے اس کے بھی مختلف کیٹیگریز اور اقسام بیان کیے سورہ بقرہ میں، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ خداوند عالم اعلان کرتا ہے کہ یقیناً بالیقین ہم تمہیں ابتلا اور امتحان کے مراحل سے گزاریں گے مختلف طریقے سے، کبھی کبھی خوف کے ذریعے، ناامنی کے ذریعے، انسیکیورٹی کے ذریعے۔ سپٹمبر 11 ہمارے لیے ایک مثال تھی یہاں۔ والجوع، کبھی کبھی بھوک و پیاس کے ذریعے، کبھی کبھی تمہارے مال میں کمی کر کے، کبھی کبھی تمہارے اور نفس اور جان کی قربانی کو طلب کر کے۔ والثمرات، نفوس میں ہر انسانی نفس آ جاتا ہے، لیکن خداوند عالم نے اس میں سے الگ قسم نکالی ہے۔ والثمرات، میووں کی بات ہو رہی ہے، یہ عام میووں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دل اور جگر کے میووں کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ یہ امتحان بہت ہی مشکل امتحان ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ڈائیگریس ہم کرنا چاہیں گے۔
چونکہ اکثر ہمارے قوم میں اور کمیونٹی میں بڑی آسانی سے ہم لوگ ایک دوسرے پر یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ خداوند عالم کا عذاب ہے اس پر. آپ ان سے ناراض ہو گئے. وہ مثلا کسی پرابلم میں گرفتار ہوئے، فوراً ہم نے کہا کہ دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا لہٰذا اللہ نے ہم سے بات نہیں کیا. کہ عذاب کو عنوان جو ہے خصوصاً مصائب اور آلام کے سلسلے میں یہ بالکل ہی غلط نظریہ ہے. جہاں تک عذاب کا سوال ہے، چاہے ہم لوگ انفرادی طور پہ معاملات کو دیکھیں، کوئی اگر فقر میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ہم نے کبھی کبھی ممبر سے بھی ایسی باتیں سنی ہیں. حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جن کے یہاں ہینڈیکیپ بچے ہوئے ہیں یہ عذاب ہے ان کے گناہ کا. ارے بھائی گناہ انہوں نے کیا اور عذاب جو ہے بچے کو ہو رہا، یہ کس منطقی بات ہے؟ یہ امتحان ہے. اگر بیماری ہے، اگر بچے میں بیماری ہے تو یہ ماں باپ کا امتحان دیا جا رہا ہے، یہ عذاب نہیں ہے. اجتماعی طور پہ آپ سیلاب کو دیکھ لیں، زلزلہ کو دیکھ لیں، نیچرل ڈیزاسٹر جو ہو رہے ہیں. ایران میں مثلا جو زلزلہ ہوا ہے اس کے بارے میں اکثر سوال اٹھتا ہے یہ کیا ہے؟ مملکت اسلامیہ، مملکت شیعیہ ہے، وہاں عذاب کیوں آ رہا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ یہ عذاب ہے؟ اولاً آپ کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تک زلزلہ کا سوال ہے، ارتھ کوئک اور زلزلہ جو ہے یہ نظام قدرت کا ایک جزء ہے، بہت ہی نیچرل ایونٹ ہے. اب تو آپ جیولوجسٹ سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس پورے کرۂ ارض میں جو ہے مختلف فالٹ لائنز ہیں جہاں زلزلہ بہت ہی ممکن ہے. ایک ایکسپرٹ سے یہاں ABC نیوز میں ہی پوچھا گیا تھا کہ یہ بان کا جو ارتھ کوئک ہے پریڈکٹیبل تھا، یعنی اس نے کہا پریڈکٹیبل ضرور تھا چونکہ فالٹ لائن وہاں پہ ہے، لیکن ٹائمنگ کا علم ہمیں نہیں. پریڈکٹیبل ضرور ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں زلزلہ ممکن ہے اس کے پریڈکشن جو ہے سائنس کر سکتی ہے، لیکن کب زلزلہ آئے گا، کس وقت آئے گا یہ زلزلہ، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ بہت ہی نیچرل ایونٹ ہے جو خداوند عالم نے جو نظام پیدا کیا ہے اس لحاظ سے ہے. اب آپ کہیں گے خداوند عالم نے کیوں کیا ہے یہ، اس کی بحث جو ہے بہت ہی طولانی ہے، ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن مختصراً 3 جملوں میں آپ سن لیں کہ خداوند عالم نے کسی بھی نظام یا کسی بھی چیز کو بعنوان شر ذاتی نہیں پیدا کیا. شر ذاتی سے مراد کوئی ایسی چیز جو بذات خود شر ہو نہیں. شر آپ کو جہاں جہاں نظر آئے گا ہمیشہ وہ نسبی اور ریلیٹیو ہے. زلزلہ اگر ایسی جگہ پہ ہو جہاں آبادی نہیں ہے آپ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہی زلزلہ اگر ایسی جگہ آتا ہے جہاں انسانی آبادی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ ڈیزاسٹر ہے. سانپ کو آپ دیکھ لیں، خطرناک سے خطرناک سانپ جو ہے بذات خود شر نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں گے کہ اس کی جو ہائیڈ اسکن جو ہے چمڑی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی ملائم ہے، اس کا رنگ بھی بہت ہی اچھا ہے، لیڈیز کے پرس کے لیے بہت ہی کارآمد ہو سکتا ہے. تو وہ سانپ جو ہے بذات خود شر نہیں ہے، لیکن جہاں اسی زہریلے سانپ کا تصادم انسان سے ہوتا ہے تب آپ کہتے ہیں وہاں شر ہے. تو شر جو ہے نسبی امر ہے، ذاتی امر نہیں. تو خداوند عالم نے یہ جو سلسلہ زلزلہ کا پیدا کیا ہے یہ نظام ہے جس بنیاد پر یہ ہوتا ہے. خداوند عالم نے عذاب کے عنوان سے اس کو نہیں پیدا کیا ہے. ہاں اسلام سے پہلے کچھ امتیں گزری ہیں کہ جن پر خداوند عالم نے عذاب نازل کیا ہے اور زلزلہ کو ایک طریقہ بنایا تھا. یہ نہیں ہے کہ زلزلہ بذات خود ہمیشہ جو ہے عذاب کے عنوان سے ہے نہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کی حیثیت سے ہمارا عنوان ہے امت مرحومہ. خداوند عالم نے رسول اسلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. رسول اسلام کی رحمت کا تصدق ہے کہ خداوند عالم نے اس ٹائپ کے عذاب کو رسول کے بعد کے دور کے لیے اٹھا لیا ہے. اور جہاں تک یہ سوال کہ بے گناہ افراد مرتے ہیں، 20 سے 25 سے افراد جو ہیں 1000 ایران میں مرے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ خداوند عالم نے
اس ٹائپ کے جو حادثات ہوتے ہیں یقیناً خداوند عالم جو بے گناہ ہیں ان کو کمپنسیٹ کرتا ہے، یا ان کے عذاب میں کمی کے ذریعے یا ان کے ثواب میں اضافے کے ذریعے۔ صلوات پڑھیں۔ لہذا کبھی بھی مصائب و آلام کو یہ نہ سمجھے کہ خداوند عالم نے کسی پر عذاب نازل کیا، کسی کو ججمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے اس میں، بلکہ وہ انسان جو ان امتحان اور ابتلاء کے مراحل سے گزرتا ہے اس کے بارے میں اسی آیت میں آگے بڑھ کے یہ حکم ہو رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی ہے قرآن میں کہ وہ مصیبت اور امتحان میں صبر کریں، اپنے زبان پر صرف خداوند عالم کے قدرت اور مالکیت کا اعلان کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خداوند عالم کے صلوات اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح راستے کی ہدایت حاصل کی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جہاں تک مصائب و آلام کا سلسلہ ہے، امتحان کے علاوہ اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے محبت سے۔ خداوند عالم اگر خاص بندوں کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ شرعی احکام اور دوسرے افراد کے ذریعے صرف ان کا امتحان نہیں لیتا ہے، بلکہ مخصوص بندوں کو خداوند عالم مصائب اور آلام میں گرفتار کر کے ان کی محبت کا امتحان لیتا ہے۔ اس لیے آپ ائمہ اہل بیت کے روایات میں آپ ایک جملہ دیکھیں گے، ایک تعبیر ملتی ہے اکثر، البلا للولا، یعنی بلا ابتلا کے جو مراحل اور جو شکلیں ہیں، للولا یہ محبت کے امتحان کے لیے ہے۔ تو خداوند عالم نے اس طریقے کو مخصوص رکھا ہے، محدود رکھا ہے خاص بندوں کے لیے جن کے محبت کا امتحان خداوند عالم لینا چاہتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں جب ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کو مشکل سے مشکل مصائب میں گرفتار کیا ہے، کس لیے؟ ان کی محبت کا امتحان لینے کے۔ جتنی آپ کے محبت ولایت، محبت الہی اور محبت اور ولایت اہل بیت کا درجہ بڑھے گا، اتنا ہی خداوند عالم آپ کو سخت سے سخت مصیبت میں گرفتار کرے گا۔ اور یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے درجے کی رفعت اور بلندی کے لیے ہے۔ اور اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے بڑا امتحان ان کا یہ ہے کہ خداوند عالم نے پوری کائنات کو ان کے قبضے میں دے دیا۔ یہ جو ولایت تامہ کا تصور ہے اہل بیت کے سلسلے میں، یہ کوئی شاذ اور نادر اور ایکسٹریمسٹ ویو کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ آیت اللہ خمینی کے اقوال کو دیکھ لیں، آیت اللہ خوئی کے رائٹنگز کو دیکھ لیں، ایگزیکٹ ورڈز ان کے لا سکتے ہیں جس میں ان کا بیان ہے کہ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے پر ان کو حق تصرف ہے۔ اگر آپ تعبیر انگریزی میں دیکھنا چاہیں اس کا ترجمہ تو یہی ہوگا کہ they have power over the single atom of the universe، ذرے ذرے پر ان کی قدرت ہے۔ لیکن اس قدرت کے بعد خداوند عالم ان سے امتحان لیتا ہے کہ ہم نے سب کچھ تم کو دیا ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان مراحل مصیبت اور آلام سے کس طرح سے گزرتے۔ یہ جو سوال یہاں پر مولانا اظہر صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا تھا سیوم کے مجلس میں، اسی کے تتمے کے طور پہ آپ سمجھیے یہ کہ اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اگر ولایت تامہ تھی پوری کائنات پر، تصرف تھا، تو یہ مصائب کیوں آئے؟ یا اگر حسین نے علی کو پکارا تھا یا علی، تو اس وقت علی نے مدد کیوں نہیں کی؟
اس کو اگر سمجھنا ہو تو ایک مثال جو ہم نے اپنے کتاب شیعہ میں بھی لکھی ہے ولایت کے تصور کے سلسلے میں، وہ یہ کہ افریقہ میں ہم نے دیکھا تھا بچپنے میں جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے تھے ان کو گاڑیاں ملتی تھیں، لیکن ان کی گاڑیوں کے ساتھ ایک لکھا ہوا ہوتا تھا فار آفیشیل یوز اونلی. آپ سرکاری افسر ہیں، آپ کو سرکاری گاڑی ملی ہے لیکن فار آفیشیل یوز اونلی. یہ گروسری خریدنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی فیملی کو کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا ہے اس کے لیے نہیں ہے، آفیشیل بزنس کے لیے آفیشیل گاڑی آپ کو ملی. سمپل سی مثال ہے. خداوند عالم نے ولایت تام میں اہل بیت علیہ السلام کو دی کہ اس پورے کائنات کے ذرے ذرے پر ان کا تصرف ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے وہاں پر فار آفیشیل یوز اونلی. ذاتی معاملات کے لیے نہیں ہے. جب آپ کو اپنی حقانیت ثابت کرنا ہو اس وقت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. لیکن اگر آپ خود ایک مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. افریقہ میں ہمارے والد مرحوم کے جو صحیح و محنت سے افریقن افراد وہاں جو شیعہ ہوئے تھے، اس میں ایک مثال ہم اسی سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے پیش کرنا چاہیں گے. شروع میں 60s میں جو افریقن شیعہ ہوئے تھے اس میں سے ایک شخص تھا جو اس وقت نفسیاتی بیماری میں گرفتار ہو گیا. یہ بہت پولائٹ ٹرمینالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں. اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. جب ذہنی طور پہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، افاقہ ہوا اس کو، تو والد مرحوم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور اس عیادت میں انہوں نے ایک سواحلی زبان میں ایک کتاب شیعہ پر اسے دی. تو دوبارہ سیکنڈ وزٹ کے لیے جب والد گئے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ جو فرسٹ وزٹ کے لیے آئے تھے اس کے بعد ایک پادری بھی یہاں پر آیا. وہ تو بہرحال ان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے. تو وہ اس سے بھی ملنے آیا، اور پھر اس نے کتاب اٹھا کے دیکھی. اس نے کہا کہ اچھا یہ تو شیعہ پر ہے، آج تک ہم نے افریقی شیعہ نہیں دیکھا ہے. ہم مسلمان دیکھے ہیں ہم نے افریقانوں میں، لیکن شیعہ نہیں دیکھا ہے. تم شیعہ ہو؟ اس نے کہا ہم شیعہ ہیں. پھر اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں خداوند عالم کے محبوب ترین پیغمبر تھے. اس نے کہا ہاں سب مسلمان یہ جانتے ہیں. اس نے کہا تم جانتے ہو ان کے ایک نواسے تھے جن کا نام حسین تھا؟ اس نے کہا ہاں. تو ان کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی؟ اس نے کہا کہ ان کو شہید کر دیا گیا کربلا میں. تو پادری نے پھر ایک جملہ کہا کہ یہ تمہارا خدا جو ہے کس قسم کا خدا ہے کہ جو اپنے محبوب ترین پیغمبر کے نواسے کو نہیں بچا سکا. یہ جو ہے فوراً پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ وہی خدا ہے جو اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا. جب خدا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو اپنے محبوب ترین پیغمبر کے نواسے یہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن آپ یہاں عجیب آپ دیکھیں اہل بیت کا کرم دیکھیں کہ یہ نیا شیعہ نفسیاتی طور پہ بیمار ہو چکا تھا. صحیح معنوں میں اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہو تو علی کے جان ماننے والے جو دیوانے بھی ہوتے ہیں وہ بہلول سے کم نہیں ہوتے. خداوند عالم نے مصائب و آلام جو ہے اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خداوند عالم کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے محبت کا امتحان دے. کربلا کو ہم لوگ ہمیشہ اس لیے یاد کرتے ہیں اس لیے کہ کربلا کو کہا گیا ہے اعظم المصائب. خدا نے سورہ بقرہ میں جو ابتلا کی بات کی ہے اس میں خوف کا ذکر کیا ہے.
کربلا میں خوف یقیناً تھا. حسین نے مدینہ چھوڑا تھا اس وقت خوف کی حالت. مکہ جو امن کی جگہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہاں بھی حسین کے لیے وہ ناامن جگہ. دوسری مثال ہے سائد میں بھوک کے ذریعے امتحان دے گا خداوند. یہاں تو 3 دن کے بھوک و پیاس پر خداوند عالم اموال کی کمی کے ذریعے امتحان دے گا. کربلا میں کیا بچا تھا؟ سب کچھ تو لوٹ لیا گیا. اہل بیت اور اہل حرم کی چادر تک لوٹ لی. جہاں تک نفوس کا سوال ہے، ایک نفس کی بات نہیں ہے، حسین نے اپنے پورے قافلے کو خداوند عالم کے دین کے لیے قربان کر. اور جہاں تک ثمرات کی بات ہے، امام حسین علیہ السلام پر تمام مسائل ایک وقت اور ایک ہی جگہ جمع ہے. جب جناب اکبر جیسا جوان حسین کے سامنے آیا، میں چاہوں گا کہ یہاں پر اکبر جیسا جوان ہم نے کیوں کہا، اس لیے کہ اکبر کی عظمت کو آپ سمجھیں. خود حسین نے تو کہا تھا کہ خداوندہ گواہ رہنا کہ وہ بیٹا جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں بھی رسول کا شبیہ ہے. لیکن یہ تو حسین کی گواہی ہے. تاریخ نے ایک گواہی دی ہے جناب اکبر کی عظمت کے سلسلے میں معاویہ بن ابی سفیان. معاویہ کا یہ کہنا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں خاندان میں اگر کوئی شخصیت ہے جس کے کمالات اور عظمت پر دونوں خاندان متفق ہو سکتے ہیں، وہ نام لیتا ہے علی اکبر بن حسین. ایسا جوان بیٹا جب باپ کے سامنے آتا ہے، اس نے قتال کے لیے حسین کے لیے اس سے بڑا موقع امتحان کا نہیں. عجیب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب شہداء آئے ہیں، امام نے ہمیشہ اجازت دینے سے انکار کیا، ہیزیٹیٹ کرتے رہے. قاسم آئے انکار کرتے رہے، اور محمد آئے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عباس بھی آئے تو حسین نے اجازت قتال نہیں دی. لیکن علماء موجود ہیں، مقاتل کو دیکھ لیں، تبعی کو دیکھ لیں. جب اکبر آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے، استأذن، اکبر نے اجازت لی، وَعَزَنَ لَهُ، اور حسین نے فوراً اجازت دے دی. اس لیے کہ حسین جانتے تھے یہ میرا ذاتی امتحان خداوند عالم. قاسم بھائی کے بیٹے تھے، دونوں محمد زینب کے اولاد تھے. اکبر ہمارے بھائی، عباس ہمارے بھائی تھے، لیکن اکبر ہمارا بیٹا ہے. خداوند عالم یہ ذاتی امتحان لے رہا ہے. صرف اتنا کہتے ہیں بیٹا اب جانا ہے تو کم سے کم اس پھوپھی سے اجازت لے لو جس نے بچپنے سے تمہیں پالا ہے اور بڑا کیا ہے. عزیزان حسین، اکبر جاتے ہیں اہل حرم کے پاس، اور اس کے بعد جس طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں، حمید بن مسلم کی وہ مشہور روایت آپ جانتے ہیں کہ بار بار خیمے کا پردہ اڑتا تھا اور گرتا تھا. لگتا تھا جسے کسی جوان کا لاشا گھر سے نکلنا چاہتا ہے اور عورتوں اور بچوں نے روک لیا ہے، اس لیے کہ ان عورتوں کے لیے بھی بہت ہی مشکل مرحلہ تھا. اکبر کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ نا امنی اور خوف کی حالت میں اہل حرم کو کس طرح سے چھوڑ کے جائے. حضرت حسین، جناب اکبر آتے ہیں، حسین انہیں گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، اکبر روانہ ہوتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر چلنے کے بعد احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اکبر نے گھوڑے کو روکا، اب پشت کی طرف جب دیکھا تو ضعیف باپ چلا آ رہا تھا. اکبر کہتے ہیں بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی تھی، پیچھے آنے کی کیا وجہ ہے؟
اس وقت حسین نے صرف اتنا کہا اکبر کاش تیری اولاد ہوتی 18 سال کا بیٹا ہوتا اور آج وہ قتل کے لیے جاتا تب مجھے دلی کیفیت کا اندازہ ہوتا۔ عزادار حسین اس کے بعد انفرادی جو مقابلہ ہوا ہے جناب علی اکبر کامیاب ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہتے ہیں یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اثقلنی، بابا سنگینی اسلحہ نے مجھے تھکا دیا ہے، پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہاں پر ہم مولانا تلمیذ صاحب قبلہ سے ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان کی مجلس کے بعد ایک جملہ مولانا نے کہا تھا جو ہمیشہ میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ شاہد نے مجھے نہ دعا کا وقت دیا نہ دعا کا وقت نہ دعا کا وقت دیا۔ مولانا سے صرف ہم اتنا گزارش کریں گے مولانا اپنے دل کو کربلا لے جائے۔ حسین کے پاس پورا وقت تھا، حسین کے پاس پوری کائنات کا اقتدار تھا اور بیٹا صرف پانی مانگ رہا تھا، لیکن حسین اس امتحان سے مجبور تھے، پانی بھی نہ دے سکے۔ آخر میں اپنی زبان کو بیٹے کے دہن میں رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا بابا اتنا مظلوم ہے، تجھے اس کامیابی پر ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں دے سکتا ہے۔ عزادار حسین اس کا صدمہ حسین پر بہت زیادہ تھا کہ بیٹے نے پانی مانگا ہے، صرف ایک قطرہ، لیکن ہم نہ دے سکے۔ اس کا اثر و صدمہ اگر سمجھنا ہے تو اکبر کا وہ جملہ یاد کریے کہ جب نیزے کے لگنے کے بعد جب اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اس وقت آواز دی ہے بابا آپ پر سلام ہو، بابا آپ کے نانا آ چکے ہیں، مجھے سیراب کر چکے ہیں، اب آپ کا بیٹا پیاسا نہیں۔ عزادار حسین آپ سوچے اس نیزے کے لگنے کے بعد اتنا طولانی جملہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اکبر شبیہ خلق محمدی تھے، وہ نہیں چاہتے تھے